کیا کرو؟ جیسے کلک کر کے ریکارڈنگ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مسلمانوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا قرآن مجید ہے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری اطاعت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اور ان کے ساتھ رہو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوئی، کبھی الگ نہ ہوئی، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جاؤ گے. عزیزان گرامی، میں نے اس سلسلہ میں آپ سے جو دو باتیں عرض کی ہیں ان کی مختصر سمری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اوپر آپ اگر غور کریں اور عمل کریں تو اس کو گمراہ ہونے اور بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن اور اہل بیت یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے جو مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر گئے. اچھے اور لائق لڑکے وہ ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کے ترکہ کو سنبھال کر رکھیں. نالائق اولادیں وہ ہوتی ہیں جو بزرگوں کے ترکہ کو اڑا دیں. آج جو عالم اسلام میں مفلسی ہے یہ قرآن اور اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن ہاتھ میں نہ ہوتا تو آج عالم اسلام کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے. میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک اور طہارت اہل بیت جس کو غیر پاکیزہ مس نہیں کر سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، تو اہل بیت وہ پاک ہیں کہ جن کے لیے آیت تطہیرہ ہے. اے رسول، ہم نے آپ کو اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، طہارت کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. پاک ہم بھی ہیں. طہارت کی تین قسمیں ہیں. پانی جو ہے وہ طہارت کا سمبل ہے. طہارت اور چیزوں اور بھی ہے مگر سب سے بہتر، سب سے پہلے درجے پر پانی آتا ہے. اسلام میں اور فقہ میں پانی کی تین قسمیں ہیں. ایک پانی کا نام ہے آب کلیل، جیسے لوٹے میں پانی ہو. دوسرے کا نام ہے آب کثیر، زیادہ پانی. تیسرے کا نام آب بحر، سمندر کا پانی. یہ تین پانی ہیں. اسلام میں ان تینوں کی طاقتیں الگ الگ ہیں. آب کلیل وہ پانی ہے جیسے لوٹے کا پانی. اس کی طاقت اتنی ہے کہ اگر یہ نجاست پکڑ لے گا تو نجاست کو پاک کر دے گا، اور اگر نجاست اس کو پکڑ لے گی تو خود نجاست ہو جائے گا. یعنی اگر آپ ہاتھ جس میں اگر آپ کا ہاتھ نجس ہے تو آپ نے لوٹے سے پانی ہاتھ پر ڈالا تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا تو یہ خود ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ آب کلیل ہے. ہم لوگ جو ہیں مومنین یہ آب کلیل کی طرح ہیں. دوسرے کو تو سمجھا لیتے ہیں اور اگر ہم پر شبہ آ جائے تو گڑبڑ ہونے لگتی ہے. اب اس کے بعد ہے دوسری قسم پانی کی، جیسے یہ حوض. اگر آپ نے نجس ہاتھ حوض میں ڈال دیا تو حوض نجس نہیں ہوگا، آپ کا ہاتھ پاک ہو کر نکلے گا. یہ آب کثیر ہے، زیادہ پانی ہے. یہ خود نجس نہیں ہوتا، نجس کو پاک کر دیتا ہے. ایسے ہمارے علماء ہیں جو شبہ جاتا ہے ان کو صاف کر دیتے ہیں. اگر حوض میں بھی اتنی نجاست ملا دی جائے کہ اس کا رنگ بدل جائے تو یہ بھی نجس ہو جائے گا. اس طرح عالم سے کچھ نہیں ہوتا. اگر رنگ بدل جائے تو پھر عالم سو آ جاتا ہے. تیسری قسم دریا سمندر کے پانی کی ہے کہ کچھ ہو جائے نجاست کو چھو ہی نہیں سکتی. یہ طہارت اہل بیت کی ہے جو قرآن نے دریا کی مثال دی ہے. مرج البحرین یلتقیان، قرآن میں ایک آیت ہے جسے عربی میں فشار کہتے ہیں. فشار عربی میں نچوڑنے کو کہتے ہیں. اگر آپ نے کم پانی سے ہاتھ کو صاف کیا ہے تو لازمی ہے کہ رومال کے ساتھ ہاتھ کو نچوڑیں گے تو آپ کا ہاتھ صاف ہوگا. مگر اگر سمندر میں ہے ڈبو دیجیے خالی، نجس پاک ہو جائے گا. کہ اب سمجھے کہ علی کے شیعوں سے فشار کیوں ہٹایا جاتا ہے. قرآن پاک ہے، اہل بیت پاک ہیں،
قرآن علم ہے، اہل بیت علم ہے، قرآن نور ہے، اہل بیت نور ہیں، قرآن ہدایت ہے، اہل بیت صراط مستقیم ہے، قرآن معجزہ ہے، اہل بیت معجزہ ہیں۔ تو جس کے پاس طہارت ہو، قرآن ہو،